محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے آداب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ پیارے دوستو، بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، تو اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے شروع ہو جائیں اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے اگر آپ کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنا لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا، اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کا ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ پیارے دوستو، تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جو کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی،
یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص یاد رکھنا آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ پیارے دوستو اب آئیے گا نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی غم انسان کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگتی ہے، اور اپنے غصے پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان پھر جس کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو اب آئیے گا نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر بھی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر 7 آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔